يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ و بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور پھر پکار اٹھتے ہیں: اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، تیری ذات اس سے پاک ہے، بس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے، کیونکہ جسے تو نے دوزخ میں ڈالا
گویا وہ بڑی رسوائی میں پڑ گیا، اور وہاں تو ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری برائیاں دور فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما دے۔ اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کی زبان سے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی صورت میں ضائع نہیں کروں، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ، مرد اور عورت، لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہوں نے تکالیف اٹھائیں، دکھ اٹھائے، اور جن لوگوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کروں گا، ان کے گناہوں کا کفارہ دوں گا، اور ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی۔ اللہ کے ہاں ان کا یہی بدلہ ہے، اور اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے، اس سے بہتر بدلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 191 تک 195 سورہ آل عمران۔ معزز سامعین گرامی، اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اہل ایمان کے اندر ایمان کے دعوے کے بعد کون سی صفات ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے گا اور جہنم سے بچائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے رب نے ایک ایک چیز بیان کی، اور قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ایمانیات کو کھول کھول کر بیان فرمایا، یہاں تک کہ محدثین نے اس موضوع کو اتنا اہم سمجھا کہ صحیح بخاری میں جو سب سے پہلا باب قائم کیا گیا، کتاب قائم کی گئی، اس کا نام ہی کتاب الایمان رکھا گیا کہ آپ کی بنیاد ایمان پر ہے۔ ایمان کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے، اور قربان جائیں صحابہ کرام پر، محدثین پر، فقہا پر، کہ انہوں نے بڑی ارک ریزی کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی دیانت کے ساتھ ایک ایک حرف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اپنی جانوں سے بڑھ کر اس کی حفاظت کی اور ہم تک پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ صفات بیان کی، اور اس کے بعد اہل ایمان جو چیز اللہ سے مانگتے ہیں وہ اللہ نے بیان کی کہ اہل ایمان کی اللہ سے ڈیمانڈ کیا ہوتی۔ اس پر پھر ہم یہ سوچیں بیٹھ کر کہ جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ڈیمانڈ بیان کر رہے ہیں، کیا ہماری بھی ڈیمانڈ اللہ سے یہی ہے یا ہم کچھ اور مانگتے ہیں اللہ سے؟ تو قرآن پاک میں اللہ نے پہلے یہ ایمان کی صفات کا ذکر کیا، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ فرمایا یہ جو اللہ کے بندے ہیں
یہ جو اہل ایمان ہیں یہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ اہل ایمان اللہ کو یہ نہیں ہے کہ مشکل میں یاد کرتے ہیں، پریشانی میں یاد کرتے ہیں، یا خوشی میں یاد کرتے ہیں، یا دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آ کے یاد کرتے ہیں. نہیں، اہل ایمان کا اللہ کے ساتھ کمزور تعلق نہیں ہوتا. اہل ایمان کا اللہ کے ساتھ سب سے مضبوط ترین تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کی وفا کا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب جا کر لیٹتے ہیں تو پھر بھی کس کو یاد کرتے ہیں؟ پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی اللہ کی یاد کو کسی صورت میں بھلاتے نہیں، نہ اللہ کے نام کو بھلاتے ہیں، نہ اللہ کی یاد کو بھلاتے ہیں، نہ اللہ کی محبت سے دور ہوتے ہیں، نہ اللہ کے احکامات سے دور ہوتے ہیں. ان کا تعلق اللہ سے لازوال ہوتا ہے، بے مثال ہوتا ہے اللہ سے تعلق. ایسا تعلق اللہ سے ہوتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ وہ اپنے رب کو بھول جائیں. اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ کو نہ بھلانا، اللہ کو نہ بھلانا، اللہ کو یاد رکھنا. جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، آپ یقین جانیے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ ان کو کبھی نہیں بھولتا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب ضرورت تو ہماری ہے نا، ضرورت بندے کی ہوتی ہے، ضرورت فقیر کی ہوتی ہے، ضرورت عاجز کی ہوتی ہے، ضرورت کمزور کی ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. رب کمزور نہیں ہے، رب کو ہم سے حاجت کوئی نہیں ہے، رب کو ہماری ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری جو معاملات ہیں یہ ہمارے ساتھ منسلک ہیں. تو ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ نے ہمیں یاد نہیں کرنا. لیکن جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اس کی شان یہ ہے، اس کے مقام یہ ہے، پھر اس کی طرف سے عنایت یہ ہے، رحمت یہ ہے. وہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. ایسے نہیں ہوتا. اس کی شان یہ ہے کہ فرمایا جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں نہیں بلاؤں گا، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. لیکن تمہارے یاد کرنے میں اور میرے یاد کرنے میں ایک فرق ہے. تم یاد کرو گے اپنے دوستوں میں بیٹھ کر، تم یاد کرو گے سبحان اللہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر، تم یاد کرو گے الحمدللہ اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر، تم یاد کرو گے بازار میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تم بازار میں نکلتے ہوئے یاد کرو گے مجھے، لیکن جب میں تمہیں یاد کروں گا نا تو میں تمہیں کہاں یاد کروں گا؟ ایک تو عرش پہ یاد کروں گا، اور دوسرا اللہ کے ان فرشتوں میں یاد کروں گا جس سے بہترین مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. تو اللہ کی یاد پھر کیسی ہے؟ فرمایا آپ یہاں پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو وہاں پر یاد کر رہا ہے. تو اللہ کی یاد یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی یاد سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھے. اللہ کو جو بھول جاتے ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ اللہ کا کیا نقصان ہے؟ میرا رب تو بے نیاز ہے، بے نیاز کا کب نقصان ہوتا ہے؟ اس کو تو ہماری حاجت نہیں، اس کو ہماری ضرورت نہیں، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، اس کو ہمارے ذکر و اذکار کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کا حق سمجھ کر کر رہے ہیں. اس کی زمین پر رہتے ہیں، اس کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اس کے پانی کو پیتے ہیں، اس کی فصلوں کو کھاتے ہیں، اس کے پھلوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کی ہزارہا نعمتیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی نعمتوں کا کوئی شمار بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اس رب کو ہر حال میں یاد رکھا جائے. تو یہ اہل ایمان کا. اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ دعائیں یاد کریں جو دعائیں سرور کونین آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی ہمیں بتلائی ہیں. قربان جائیں آپ پر کہ آپ نے کوئی بات نہیں چھوڑی. آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو دعا سکھلا دی ہے، آپ سواری میں بیٹھتے ہیں آپ کو دعا سکھلا دی ہے،
آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو دعا سکھلا دی ہے، آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں آپ کو دعا سکھلا دی ہے، آپ مسجد سے نکلتے ہیں آپ کو دعا سکھلا دی ہے، آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں آپ کو دعا سکھلا دی ہے، آپ آئینہ دیکھتے ہیں آپ کو دعا سکھلا دی ہے، آپ واش روم جاتے ہیں آپ کو دعا سکھلا دی ہے، آپ وہاں سے نکلتے ہیں آپ کو دعا سکھلا دی ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں، یہاں تک کہ آپ اگر اپنی گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی میرے آقا نے دعا سکھلا کر بتلایا کہ یہ دیکھو یہ میری دعائیں ہیں، یہ میرے بتائے ہوئے الفاظ ہیں، ان کو یاد کر لو اور ان کے ذریعے میری سنت پر بھی عمل کرو اور رب کو بھی یاد رکھو، میری سنت پر بھی عمل کرتے رہو اور ساتھ ساتھ اللہ کو اس سے یاد رکھو۔ تو یہ جو دعائیں بتلائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کمال دعائیں ہیں، آپ یقین جانیں کبھی آپ دعاؤں کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن کی جو دعائیں اگر آپ پڑھ لیں تو سبحان اللہ ایسے نظر آتا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو اسی کے اندر بند کر دیا، کوئی چیز میرے رب نے چھوڑی نہیں۔ اور احادیث کے اندر سبحان اللہ کو ایک دعا اٹھا کر آپ دیکھ لیں، ایک دعا اتنی جامعیت ہے ان کے اندر، اتنی اس کے اندر خوبصورتی ہے، اتنے بہترین الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ اگر وہ یاد کر لیں تو میرے خیال میں آپ کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہ سکتے۔ ایک ہے کہ آپ اپنے الفاظ سے مانگیں، ایک وہ ہے کہ اللہ کے الفاظ سے مانگیں، اور ایک یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے الفاظ سے مانگیں۔ آپ کے الفاظ میں کمی ہو سکتی ہے، میرے الفاظ میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن سرور کونین کے الفاظ میں کمی ہو سکتی، اور میرے رب نے جو الفاظ سکھلائے ان میں کمی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا اہل ایمان کی صفت یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایک موقع پہ یاد نہیں کرتے، ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو اللہ کی یاد ہے، بیٹھے ہیں تو اللہ کی یاد ہے، لیٹتے ہیں تو اللہ کی یاد ہے، کروٹیں رات کو بدلتے ہیں تو پھر بھی کس کی یاد ہے؟ پھر بھی اللہ کی یاد۔ تو فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوسری صفت یہ بیان کی، فرمایا کہ وہ زمین و آسمان کے اندر کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا پانی کا گلاس، تو پانی پی رہے ہیں، غور و فکر کریں کہ یہ پانی آیا کہاں سے، کہاں سے یہ پانی چلا ہوگا اور کہاں کیسے کس انداز سے آپ تک پہنچا ہو۔ کھانا کھا رہے ہیں لقمہ تو یہ سوچیں کہ کتنے اجزاء ہیں اس کے اندر اور کہاں کہاں سے یہ اجزاء ملے ہیں، گندم اس میں ملی ہے، پانی اس میں ملا ہے، زمین کی آمیزش اس میں موجود ہے، لذت اس کے اندر موجود ہے، ہر طاقت اس کے اندر موجود ہے، ہر چیز اس ایک لقمے کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کر کے پھر اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے یہ لقمہ اس کو کھلایا۔ چہرہ دیکھتے ہیں آئینے میں تو اپنی آنکھ پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تو نے کیسی آنکھ بنائی ہے، بازار سے یہ آنکھ مل سکتی ہے؟ ذرا جائیے نہ جا کر پوچھئے کہ حضور والا یہ آنکھ مل جائے گی؟ آپ پوری کائنات کی دولت لے کر پھریں، آپ کو آنکھ، تو میرے رب نے آپ سے کتنے پیسے لیے ہیں جو آنکھ آپ کو دے دی؟ میرے اللہ نے آپ کو دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، جگر دیا ہے، گردے دیے ہیں، میرے رب نے ایک پورا نظام دیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی نعمتیں اللہ کی شمار نہیں ہو سکتی، کسی گنتی میں نہیں آ سکتی ہیں۔ تو ان نعمتوں کو غور و فکر کریں، ان نعمتوں سے بعد سے گزر نہ جائیں۔ صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو دیکھیں اس نعمت پر غور و فکر کریں، سورج کس انداز سے طلوع ہو رہا ہے، کس آب و تاب سے طلوع ہو رہا ہے، اور پھر دن کو کہاں پر پہنچتا ہے اور شام کو زرد حالت میں غروب ہو کر جا رہا ہوتا ہے کہ اب میں بھی اللہ کی نظام کے سامنے بے کس اور بے بس ہوں، اور یہ لو پوری آب و تاب کے باوجود میں یہ لو غروب ہو رہا ہوں اور دنیا کو بتلا رہا ہوں کہ نام تو میرے اللہ ہی کا باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا تھا کہ یہ تو بڑا ہے، اس کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ سورج ہیں، یہ چاند ہیں، یہ ستارے ہیں، ان کی عبادت کرتا ہوں، لیکن جب وہ غائب ہو جاتے تھے تو فرمایا اب میں کس کی عبادت کروں، اب تو ہے ہی کوئی نہیں، اب تو نظر ہی نہیں آ رہا کوئی، تو میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، میں اس کے سامنے سجدہ کیوں نہ کروں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں اس کے سامنے کیوں نہ جھکوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اہل ایمان زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ کبھی کھڑے ہو نا بازار میں اور پھل لگے ہوئے ہوں، پھلوں کے رنگ دیکھیں، پھلوں کا ذائقہ دیکھیں، پھلوں کی خوشبو دیکھیں، اور سبزیوں کو کلر میں لگا ہوا دیکھیں۔ میرا رب ایک کلر کی بنا سکتا تھا، ایک ہی طرح کی بنا سکتا تھا، میرے اللہ نے ہر چیز کو اس کا سائز بھی علیحدہ بنایا اور اس کی شکل بھی علیحدہ بنائی
اس کا ذائقہ بھی علیحدہ بنایا، اس کو رنگ بھی اللہ نے مختلف دیا، اور اس کی لذت بھی اللہ نے مختلف بنائی۔ کس لیے بنائی ہے؟ کہ کھا کر ڈکار مار کے بندہ کہے جی بات ختم ہوگی، نہیں، آیا کہاں سے؟ غور و فکر تو کرو نا، یہ کہاں سے آیا؟ زمین کا رنگ کوئی نہیں ہے، میرے اللہ نے رنگ بھر دیا۔ زمین کے اندر خوشبو کوئی نہیں، میرے اللہ نے خوشبو بھر دی ہے۔ زمین کا ذائقہ کوئی نہیں، میرے اللہ نے ذائقہ بھر دیا۔ زمین کے اندر توانائی کوئی نہیں، میرے اللہ نے توانائی بھر دی ہے۔ زمین کا کلر ایک ہے، میرے اللہ نے اس ایک زمین سے مختلف کلر کے پھل نکالے، مختلف طرح کے پھول نکالے، مختلف طرح کی سبزیاں نکالی۔ سبحان اللہ، ان کو دیکھ کر اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اہل ایمان کا یہ طرز عمل ہے۔ یہ اہل ایمان ہر بات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ بارش کے قطرے برس رہے ہیں نا، اس پر بھی غور و فکر کریں کہ یہ کیسے آسمان سے آ رہے ہیں، کس نظام کے تحت آ رہے ہیں، کن اصولوں کے تحت آ رہے ہیں۔ ساری کائنات کہتی رہے پانی چاہیے، پانی چاہیے، پانی کا ایک بوند بھی برستی۔ اب آپ اور ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ بارش رک جائے، بارش رک جائے، بارش رکتی روک کے دکھائی کوئی اس کو۔ یہ نظام کس کا ہے؟ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ تو غور و فکر کریں نا اس پر، اور اللہ پر ایمان لے کر جائیں، اللہ پر یقین کریں کہ جو نظام میرے اللہ کا ہے، جو میرا اللہ طاقت رکھتا ہے، جو میرا رب قوت رکھتا ہے، ساری کائنات مل کر بھی وہ طاقت اور قوت نہیں رکھ سکتے۔ سارے بے بس ہیں اور میرا اللہ غنی، میرا اللہ بے نیاز، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ میرے اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور پھر تیسری صفت یہ بیان کی اہل ایمان کی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں، کوئی کیڑا مکوڑا دیکھا، چاند دیکھا، ستارہ دیکھا، سورج دیکھا، کوئی گھاس دیکھا، کوئی چیز بھی دیکھی ہے، تو اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ کوئی چیز بھی اللہ نے بیکار عبث پیدا، اللہ کی شیان شان نہیں ہے میرے رب کے کہ وہ کسی چیز کو عبث پیدا کر دے، بیکار پیدا کر دے۔ ہماری نظر میں سارے بیکار ہیں، ہماری نظر میں تو ہم خود بھی بیکار ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کوئی چیز بیکار ہے۔ میرے رب نے جو چیز پیدا کی ہے، کیڑا پیدا کیا ہے، میرے اللہ کی حکمت کے تحت پیدا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز پیدا ہوئی ہے، چیونٹی پیدا ہوئی ہے، میرے اللہ کی حکمت کے تحت پیدا ہوئی ہے۔ میرے اللہ نے کوئی کام اس سے لینا۔ ہاتھی پیدا ہوا ہے، ہم اس سے کوئی کام نہ سمجھے، لیکن میرے اللہ نے اس سے کوئی کام لینا ہے، میرے اللہ کی حکمت ہے، اس کے تحت وہ پیدا ہوا، ورنہ تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے شیان شان نہیں ہے کہ اللہ کو چیز بیکار اور عبث بنائے، اس کی شان یہ نہیں ہے۔ ایک عام بندہ ایسی چیز نہیں بناتا جو کسی کام کی نہ ہو، تو میرے رب نے کوئی چیز ایسی بنانی ہے۔ اچھا، میرے اللہ نے جب کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، تو آپ کو اور مجھے اللہ نے بے مقصد بنا دیا۔ آپ کا اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ آپ کا اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دن بھر نوکری کریں گے، اور شام کو جب واپس آئیں گے تو پھر ہم ٹی وی پر بیٹھ جائیں گے، ٹاک شو سنیں گے، اور پھر رات کو بڑے مزے سے ہم سو جائیں گے، اور اگلے دن اٹھیں گے ہم پھر یہی کام کریں گے۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کتنا خوبصورت مقصد ہے ہمارا، کتنا اچھا مقصد ہے ہمارا یہی مقصد ہے۔ سیاست پر گفتگو ہوگی اور اس پر مغز ماری ہوگی، اور اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان بھی وہیں پر ہے، حکومت بھی وہیں پر ہی ہے، نظام معیشت بھی وہیں پر ہی ہے، جو مرضی ہے ہم کر لیں، پورا دن نہیں پوری زندگی آپ لگے رہیں، آپ کے بولنے سے کبھی نظام سیدھا نہیں ہو سکتا۔ نظام سیدھا ہوگا کسی اور طرف سے ہی، وہ میرا اللہ ہی کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کی اور میرے بس کی بات نہیں ہے یہ کام، جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کریں نا۔ بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا، یار آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جب اسلامی حکومت آئے گی نماز پڑھیں گے۔ وہی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ اسلامی حکومت آئے گی داڑھی رکھیں گے۔ یہ اسلام کی اور حکومت کا، عمل کا اور حکومت کا آپس میں کب سے آپ نے جوڑ بنا دیا؟ یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان کا، اسلام کا اور عبادات کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تو بندے کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن، میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں کہ میرے اللہ نے کبھی کسی حکمران سے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ بتلاؤ کہ تمہارے ماتحت جتنے لوگ تھے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ یہ سوال تو انفرادی ہوگا، ہاں بندے تو بتلا تو نے پڑھی تھی، ابھی کھڑے ہو جاؤ تم بتلاؤ آپ نے پڑھی تھی نماز فجر کی؟ جی اس نے نہیں پڑھی تھی، وہ سو رہا تھا لاہور میں تو ہم بھی سو گئے، وہ کراچی میں سو رہے تھے تو ہم بھی سو گئے۔ یہ کوئی جواب بنتا ہے؟ ہر بندے نے علیحدہ علیحدہ اللہ کے سامنے جواب دینا۔
کوئی کرے نہ کرے ہم نے کرنا ہے، کوئی توحید پر چلے نہ چلے ہم نے چلنا ہے، کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے نہ کرے ہم نے کرنا ہے، کوئی قرآن و حدیث کو مانے نہ مانے ہم نے ماننا ہے، کوئی نماز کے قریب آئے نہ آئے میں نے کرنا ہے، کوئی زکوٰۃ صدقات خیرات جو بھی اللہ کے احکامات ہیں ان کی پابندی کرے نہ کرے میں نے کرنی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کو جواب دینا۔ ہر بندہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر لازم ہے۔ یہ جو بات کہتے ہیں نا، ہم اپنے اوپر سے بات نکال دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے تو پھر کس کا مسئلہ ہے؟ حکومتوں کے تو یہ مسئلے ہوتے ہی نہیں، کبھی بھی حکومتوں کے یہ مسئلے نہیں رہے، پچھلے 200 سال 300 سال سے یہ مسئلے نہیں رہے، تو کیا خیال ہے جو مسلمان چلیں گے ان کا کیا بنے گا بیچاروں؟ تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا، آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ عقل دی، شعور دیا، طاقت دی، قوت دی، سوچ دی، سمجھنے کی صلاحیتیں دی، ساری کائنات اللہ نے ایک انسان کے اندر بند کر دی۔ اب اس انسان کو اللہ نے کس ڈیوٹی پہ لگایا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا، آپ کا مقصد یہ ہے کہ اور کوئی مقصد نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، فرمایا کہ ہم نے تم سے کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھنا کمایا کہ رزق کھایا تھا نہیں کھایا تھا، یہ تو تمہارا کھاتا ہی نہیں ہے، یہ کھاتا کس کا ہے؟ یہ تو میرے اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اتنا اس کو دینا ہے، وہ اللہ نے دینا ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم ہے، ایک دانہ اگر آپ کے مقدر میں میرے رب نے لکھا ہے، وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، وہ زمین ساتوں زمین کی تہ میں ہو، جب تک آپ وہ کھائیں گے نہیں اللہ آپ کو کھلائے گا نہیں، آپ دنیا سے جا ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، فکر یہ ہونی چاہیے، ہماری فکر کیا ہونی چاہیے کہ ہم دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی توحید کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم رسول اللہ کے دین کے لیے کیا قربانی دے سکتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے تو بیکار کسی چیز کو نہیں بنایا، تو مجھے تو نے سب سے بڑی ذمہ داری دی ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ یہاں سے بندے کی اپنی ڈیمانڈ، اہل ایمان کی اللہ سے وہ دعا شروع ہوئی ہے جو اہل ایمان میں سے ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ مومن سب سے پہلے یہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تو پاک ہے، میرے اندر گناہ ہی گناہ ہے۔ سبحانہ کہ دو معنی ہیں، ایک معنی کی نسبت اللہ کی طرف اور ایک معنی کی نسبت بندے کی طرف۔ اللہ کی طرف نسبت کیا ہے؟ اللہ تو پاک ہے، اللہ میرے اندر ساری کی ساری کوتاہیاں موجود ہیں، اللہ میرے اندر برائیاں موجود ہیں، اللہ میرے اندر خباثتیں موجود ہیں، اللہ میرے اندر گناہ موجود ہے، اللہ میرے اندر نفس موجود ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ میرے اندر موجود ہے، اللہ تو ان ساری چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے۔ اور پھر میری سب سے بڑی جو خواہش ہے وہ کیا ہے؟ فقنا عذاب النار، اے میرے رب مجھے جہنم سے بچا دے۔ اہل ایمان یاد رکھے، یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا حاصل کر کے چلے گئے، بڑے عہدے پر آپ رہ گئے، بہت مال و دولت آپ نے حاصل کر لیا، بہت طاقت اور قوت آپ نے حاصل کر لی، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فرمایا جو آگ سے بچا لیا گیا، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے، چاہے اس کے پاس دولت تھی یا نہیں تھی، چاہے اس کے پاس عہدہ تھا یا نہیں تھا، چاہے اس کے پاس دنیا تھی یا نہیں تھی، چاہے اس کو ایک بندہ بھی نہ جانتا ہو، میرے رب کو پتا ہے میرا فلاں بندہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ تو کیا اہل ایمان کی اللہ سے دعا کیا ہے؟ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پھر اہل ایمان کی دعا کیا ہے؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اے اللہ جو جہنم میں داخل ہو گیا اللہ وہ تو رسوا ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ اللہ سے ہی دعا مانگا کریں کہ اللہ جو جہنم میں داخل ہو گیا اس کا تو کچھ بھی نہیں بچا، جو ایک دن کے لیے بھی داخل ہوا وہ تو برباد ہو گئے۔ ربنا انک من تدخل النار، جو جہنم کے اندر داخل ہی ہو گیا بس یہ داخلہ ہی اس کے لیے کافی، فقد اخزیتا، اس کی تو رسوائی کی انتہا ہو گئی۔ اور پھر فرمایا وما للظالمین من انصار، اور جو جہنم کے اندر داخل ہو گیا اس ظالم کو کوئی نکال سکتا، کوئی اس کا مددگار ہو سکتا؟ یہ دنیا کے اندر جو کہتے ہیں نا ہمارا پیر بچائے گا، ہمارا مولوی بچائے گا، ہمارا فقیر بچائے گا، وہ فلاں بچائے گا، فلاں بچائے گا، وہاں کوئی نظر بھی اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب یہ دیکھیں گے نا حالات قیامت کے اور میدان محشر کے، سارے ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی
اور جس کو آپ نے اپنا مشکل کشا حاجت روا مانا، جس کی طرح آپ سارا کچھ کرتے رہے، کل قیامت کے دن وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ کل قیامت کے دن وہ کہے گا یہ کون ہے، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں، وہ میں تیرے نام پر نیاز دیتا رہا، نظر دیتا رہا، تیرے نام پر سب کچھ لٹایا ہے، پوری زندگی تیرے نام کی میں نیاز دیتا رہا، ہر مہینے میں نے اللہ کے نام پر نہیں دیے، تیرے نام پر دیے، تیرے دربار پر دیے، تیرے در پر دیے، آج تو کہتا ہے میں تجھے جانتا نہیں ہوں، کہ میں تو نہیں جانتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو کون ہے، بابا کہاں سے آیا ہے، میں تو تجھے جانتا نہیں، آج تو مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ شیطان نے بھی برات کا اظہار کرنا ہے، اور ان پیروں فقیروں نے بھی برات کا اظہار کرنا ہے جن کو ہم نے مشکل کشا بنا رکھا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ کس کی مدد ملے گی وہاں؟ مدد کرنے والا بھی وہاں صرف میرا اللہ ہے۔ اگر مدد آئے گی تو صرف اللہ کی طرف سے آئے گی۔ پھر اہل ایمان کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ایک ایمان کی جو آواز لگا رہا تھا، اس کی ایمان کی آواز ہم نے سنی اور ہم نے اس کی ایمان کی آواز پر لبیک کہا، ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا، مان لیا۔ وہ جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ایمان کی آواز لگائی، جنہوں نے لوگوں کو ایمان کی طرف متوجہ کیا، جنہوں نے دین کی بات بتلائی، جنہوں نے زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر زندگی کی آخری وقت تک ایک ایک بات سکھلا دی ہے۔ اللہ انہوں نے جو بتلایا ہم نے مان لیا۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم اس کے رب پر ایمان لائے، ہم اس پر بھی ایمان لے آئے۔ کیوں؟ کہ وہ ایمان کی دعوت دیتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان کی دعوت، اور اس کو ہم نے مان لیا۔ اس بات کا اقرار کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہم نے ان کی ہر بات کو مانا، عسر میں یسر میں، بات اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، مشکل ہے آسان ہے، پریشان کرنے والی ہے خوشی دینے والی ہے، دن ہے رات ہے، صبح ہے شام ہے، اجالا ہے اندھیرا ہے، لوگ موافق ہیں نہ موافق ہیں، لوگ مخالف ہیں یا لوگ موافق ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ جو بات میرے نبی کی ہے میں ہر حال میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اور اس پر عمل کر کے دکھلاؤں گا۔ اللہ تیرے نبی کی کسی بات کو ہم چھوڑنے پر تیار نہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اہل ایمان کی دعا اللہ سے کیا ہے؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ یقین جانیے جس کے گناہ معاف ہو گئے سارے مسئلے ہی حل ہو گئے۔ ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارے گناہ ہیں، ہماری خطائیں ہیں جن کے اندر ہم ڈوبے ہوئے، ہمارے سروں تک ہیں۔ اور میرے رب نے کیا فرمایا؟ میرے رب نے فرمایا اے بنی آدم، یا ابن آدم، اے بنی آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے بنی آدم اگر تیرے گناہ زمین کو بھر کر آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے استغفار کرے، توبہ کرے، لغفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ کیوں معاف کیے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ سزائیں کیوں معاف کی۔ لوگ پوچھتے ہیں سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے، صدر کا اختیار نہیں ہے، وزیر اعظم کا نہیں ہے، لیکن میرے رب کا اختیار یہ ہے، میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، میرے رب کا اختیار ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے جو گناہ ہیں اللہ اس کا کفارہ بنا دے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برائی ہو گئی اس کے بعد کیا کرو؟ نیکی کرو۔ اب یہ برائی کے بعد جب نیکی کرو گے تو یہ برائی جو کی ہے یہ نیکی کیا ہے؟ اس کا یہ ربڑ ہے، یہ اس کو مٹا دیتی۔ گناہ ہو گیا اس کے بعد فوراً نیکی کر لیں، جیسے گناہ ہوا فوراً نیکی کر لیں، استغفار کر لیں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں اللہ سے۔ تو فرمایا کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ جب میں مروں تو نیک لوگوں کے ساتھ مجھے مار، جب مجھے موت آئے تو نیک لوگوں جیسی موت آئے، صالح لوگوں جیسی موت آئے، متقی پرہیزگار لوگوں جیسی موت آئے۔ اہل ایمان کی اور کیا اللہ سے دعائیں ہیں وہ اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمائی، اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کا نتیجہ بھی ان آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے، اللہ اہل ایمان کی تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، گناہوں سے اللہ صرف نظر فرمائے، اور اللہ خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔